الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ہم انسانوں کی اکثریت نے بہت سی باتیں ایسی جوڑ رکھی ہیں جن کا حقیقت سے نور کا بھی کوئی تعلق نہیں. ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات کہ دین پر چلنے سے عزت میں کمی ہوگی اور دین کو چھوڑنے میں بلندی. اور یہ بات ان میں نہیں جو آوارہ ہیں، مشقوں سے اور عبادات سے دور ہیں، بلکہ یہ بات ان میں بھی بڑی حد تک رچی بسی ہے جو دین سے تعلق والی. کتنی بیویاں دین والی، بلکہ دین کو پڑھنے پڑھانے والی، پردے میں کھوٹی. کیوں؟ کولیگز ہیں، فرینڈز ہیں، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے، ڈیگریڈ ہو جاؤں گی. ماں بڑی ذکر والی بچی کے پردے پر بچی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کی شادی کر دی، پوری بن جاؤ. کتنے لوگ ٹھیک ٹھاک لباس غیر شرعی ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، چہرے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. کیوں؟ جانا ہوتا ہے دفاتر، جانا ہوتا ہے وہاں. سمجھتے ہیں دین کی پابندی میں ستیہ ناش ہے. یہ خیال، یہ تصور، یہ عقیدہ 100% اللہ عزت والے ہیں یا کم عزت والے یا معاذ اللہ کیا. تو جو ان کی شریعت سے جڑے گا وہ نیچا ہوگا یا اونچا ہوگا؟ اللہ اوپر ہے، نیچے. آئیے اس حوالے سے کتاب و سنت کے دلائل کا جو انبار ہے اس میں سے 2 آیات اور 1 حدیث شریف اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. 16واں پارہ سورہ مریم، آیت شریفہ نمبر 96. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو اس کے بعد شرم نہ آئے. اللہ یقیناً کہیں اور میں آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ بکے. ان الذين آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. دین یہی ہے یا کچھ اور؟ ایمان اور اچھے اعمال، پورے دین کی بات آگے. دین کی کوئی بات جس سے آپ سب ہارے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، کیا ہوگا؟ سیجعل، سین کا معنی ہوتا ہے عنقریب، سون، جلد ہی. علامہ راضی نے بیان کیا جب اس کا تعلق اللہ سے ہو، اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً. اللہ اکبر، پہلے یقیناً اور پھر یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، کیا ہوگا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت بنائیں گے.
جس کے لیے وہ محبت بنائیں یا محبت رکھیں گے، جس کے لیے اللہ محبت یقیناً رکھیں، وہ نیچے ہوگا یا اوپر، ذلیل ہوگا یا عزت والا ہوگا۔ آئیے اسی بات کا دوسرا پہلو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، ان کی شریعت کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے، میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، اور روز عمل اس کو توڑتا ہے، یہ عجب ماننا، میرا آپ کا بیٹا اللہ نہ کرے، ایسا بیٹا اللہ دے، میری اور آپ کی تابعداری کا بڑا ڈھنڈورا پیٹے اور مانے نہیں، میں اس کے ڈھنڈورے کو مانوں گا یا اس کے سر میں مانوں گا۔ میرا آپ کا ملازم تنخواہ لیتا جائے، عقیدت کے قصیدے پڑھتا جائے، نشاور ہوتا جائے، اور بات پر عمل نہ کرے، میرے اور آپ کے دفتر میں رہے گا یا اپنی ماں کے پاس جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کیا فرمایا؟ سورہ المجادلہ 28واں پارہ، آیت شریفہ نمبر 19، صابان میں تو 19 ہے یا 28واں پارہ، پہلی سورت المجادلہ۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في العذل، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے 19 ہے یا 20 ہے جی 20 آیت شریفہ نمبر 20، اچھی طرح بیٹا دیکھو 20 ہے۔ یقیناً وہ لوگ، یہاں بھی بات کے آغاز یقیناً سے کہ سامنے سمجھ آ رہی، شک شبہ کی گنجائش رہ جائے، اور اللہ یقیناً نہ بھی کہیں تو شک شبہ کا شائبہ بھی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی مخالفت کی، کیا ہے اسٹیٹس ان کا، اور جو اسٹیٹس اللہ بیان کرے وہ ٹھیک ہے، یا گاما اور ماجا بیان کرے، یہ جھوٹا دانشور بیان کرے، جس کی اپنی بیوی کے بارے میں رائے تھی، آج کچھ شکل کچھ، آج ذرا اسلام آباد میں اس کی ٹکر کی کوئی خاتون نے، کل کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، مولوی صاحب مجھے مسئلہ بتا، کل کیا بک رہا تھا، آج کیا کیا، یہی کچھ اگر انسانوں کی بات، اس کی بات ٹھیک ہے، یہ ارسوالے رکھتے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ کرو ترجمہ صاحبان، سب سے زیادہ اذلین، آپ سبھی ترجمہ، وہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں ہوں۔ عرش والا رب، عزتوں کا مالک رب، عزت اور ذلت جن کے حکم سے ہے وہ فرمائیں، وہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں۔ پردہ کیا تو رشتے پھر جائیں، میرا کھانا لائٹ ٹھیک کرے گا، داڑھی رکھی کسی نے رشتہ نہیں دیا، انٹرویو میں ریجیکٹ کر دینا چاہیے، ادھر تو جائے گا جو بعد میں ہوگا، اللہ کے دربار سے تو دفع ہوگا۔ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں ہیں۔ انہی دو آیات پر اکتفا کرتے ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ اس بارے میں جو ایک حدیث ہے وہ سنیں گے، بات کا خلاصہ پھر دوہرا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کی وعدے سچے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے
اچھے اعمال کیے، یقیناً اللہ ان کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی مخالفت کی، یقیناً وہ ان لوگوں میں ہیں جو ذلیل نہیں، جو سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، میری آپ کی نسل کو، کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو ان خوش نصیب خوش بخت لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے وہ محبت رکھتے ہیں۔ ان بدبختوں میں شامل نہ کرے جو سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اور اس بارے میں جتنی زیادہ ہم میں کوتاہی ہے اور بہت ہے، اللہ وہ نکال دے۔ تب تک موت نہ آئے جب تک کہ ہم پہلے گروپ میں شامل نہ ہو جائیں اور دوسرے گروپ سے مکمل طور پر نکل نہ جائیں۔ اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ایک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح کر۔ اے اللہ آپ گواہ ہیں، ہماری نیتوں کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اے اللہ ہمارے بول کی اصلاح کر، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اعمال کی اصلاح فرما، ان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اے اللہ ہماری ہر چیز کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری بیٹیوں، بیٹوں، بہوں، دامادوں، بیویوں، پوتوں، پوتیوں، نواسے، نواسیوں، بہن بھائیوں، ان کے کنبوں اور پوری امت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ آپ کی رہنمائی کے بغیر ہم گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سیدھی راہ سے دور جانے والی ہیں۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ ہماری شوخی، شیخی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کا نام و نشان مٹا، اس کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ جب ہم بڑے ہیں ہی نہیں تو یہ بڑائی کا جھوٹا تصور ہمارے دلوں میں، دماغوں میں جو راسخ ہو چکا ہے، اس کو نکال دے، اس کو نکال دے، اور اپنے فضل و کرم سے حقیقی معنوں میں ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، خطبوں کو بڑا بنا دے۔ اے اللہ بڑائی کا جھوٹا گمان کو نکال دے اور سچی بڑائی اپنی طرف سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ گھر بڑے بڑے ہیں بیماریوں سے، اور اے اللہ یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اے اللہ بیماریوں سے نجات دے، اے اللہ بیماریوں سے نجات دے۔ اے اللہ ایک بیماری جاتی نہیں، شاید ایک سے زیادہ بیماریاں آپ کے حکم کے انتظار میں ہمارے سروں پر پہنچ چکی ہیں۔ اے اللہ بیماریوں سے نجات دے، پریشانیوں سے چھٹکارا دے۔ اے اللہ دکھوں سے بچا، امت کے تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی چودھری نصیر صاحب، ان کی والدہ کافی بیمار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما۔ امت کے تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے۔ اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا دے، اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی شفا دے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے۔ پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے نجات دلا، غموں سے چھٹکارا فرما۔ اے اللہ آپ مدد فرما، آپ مدد فرما، آپ مدد فرما، آپ مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔
آمین یا رب العالمین.